بس 2 صورتیں رہ گئی ہیں، میں جلدی وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور واقعہ قیامت کا ایک نام ہے، اس لیے اذا وقعت الواقعہ کا لفظ یہ آیا ہے قرآن میں، تو اس لیے اس صورت کا نام صورت واقعہ رکھا گیا۔ اچھا جی، یہ بڑی عظمت والی صورت ہے، اس کو ذرا توجہ سے اس کے فضائل سننا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ رات کو صورت واقعہ پڑھے اللہ اس کو ہمیشہ فاقوں سے محفوظ رکھے گا، کبھی اس کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ جناب یہ حضور کی حدیث ہے، اور یہ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگلی حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو صورت واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ صورت غنا ہے، یعنی محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ عورتوں کا اس لیے کہا کہ عورتیں ذرا اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتی ہیں، مرد کبھی مصروف رہا بھول جاتا ہے کبھی، لیکن عورت کو جب کوئی ایسا کام بتایا جائے نا وظیفہ وغیرہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ سارے کام چھوڑ کے کرتی ہے۔ تو حضور فرما اپنی عورتوں کو یہ صورت سکھاؤ تاکہ وہ گھر میں پڑھیں تو اس گھر میں کبھی کوئی فاقہ نہ آئے، بلکہ اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی رہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کا دور تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی موت کا وقت قریب آیا، یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی ان کے پاس گئے، فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری کوئی بیٹا نہیں ہے، ساری بیٹیاں ہیں، لہذا اگر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ بیت المال سے ان بیٹیوں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہم ہر روز ہماری بیٹیاں گھر میں صورت واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں صورت واقعہ کی تلاوت کی جائے وہاں فاقہ نہیں آتا، رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ لہذا مغرب کی نماز کے بعد گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جہاں کہیں بھی پڑھیں، اپنی عورتوں کو بھی تعلیم کریں، یہ صورت واقعہ پڑھا کریں تاکہ رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت۔ لیکن واقعہ کب پڑھیں؟ پہلے نماز پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز عورتیں پڑھیں گی اور صورت واقعہ نہیں، اثر تب کرے گی یہ جتنے بھی مستحبات کے عمل ہیں جب بندہ پہلے فرض ادا کرے۔ فرض نماز کو چھوڑ کو پوری رات نفل پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے، فرض پہلے ہے نا، فرض کی ادائیگی کے بعد پھر جب یہ نوافل پڑھے گا یا حضور کے بتائے جو طریقے ہیں، وظائف ہیں، مستحبات ہیں، ان کو ورد کرے گا تو پھر اس کا اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اچھا جی، اس میں حساب کے وقت 3 بندوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے دائیں ہاتھ میں یمین، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، ایک وہ ہیں کہ جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور تیسرے وہ ہیں سبقت کرنے والے۔ ان 3 قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کی نعمتوں کا اور جہنم والوں کو جو جہنم میں غذا خوراک دی جائے گی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا۔ فی صدر مخدود طلح ممدود، بے کانٹے بیریاں، بغیر کانٹے والے کی بیریاں کے درخت ہوں گے اور کیلے کے گچھے ہوں گے جنت میں۔ اہل جنت کی اللہ نے جنت کی نعمتوں میں سے ان 2 نعمتوں کا ذکر یہاں فرمایا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کبھی کبھی کوئی دیہاتی آ کر بیٹھتے تھے اور وہ ایسا سوال کرتے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ آتے تھے باہر سے اور کر دیتے تھے سوال، اس کا ہمیں بڑا پھیلاؤ ہوتا تھا۔ جو حضور نے یہ بات کیا کہ وہاں بغیر کانٹے کی بیریاں ہوں گی، ان کے ساتھ پھل ہوں گے جنت میں جنتی کے لیے، اور جو ہے وہ کیلے کی گچھی ہوں گے، تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو دنیا میں جتنے بھی بیریوں کے درخت ہیں ان کے ساتھ تو سخت کانٹے ہوتے ہیں، شاید کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، یقیناً دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، ایک بیر ہوتے ہیں، تو حضور یہاں تو ان کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، تو وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں کانٹے نہیں ہوں گے، کانٹے کی جگہ اہل جنت کی اللہ پھول لگا دے گا بیریوں کے درختوں کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں بات جو ہے اس دن معلوم ہوئی کہ جنت میں بغیر کانٹے کی بھی بیریوں کے درخت وہاں ہوں گے، اور اہل جنت کو جو ہے
اس کا کیا دیا جائے گا؟ صلہ دیا جائے گا، اس کا انعام دیا جائے گا۔ یہ بات اللہ تبارک و۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ مَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اچھا جی وہ ہمیشہ کے سائے میں ہوں گے، ہمیشہ ان کے لیے پانی کی نہریں جاری رہیں گی، یعنی درخت جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سایہ بنائے گا، جنت کے لیے ہمیشہ وہ سائے میں رہیں گے، کبھی ان کو دھوپ نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو اہل جنت کو عطا کیا جائے گا جس کے سائے میں سوار اگر 100 سال تک بھی دوڑتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بھی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح آگے جہنمیوں کو جو خوراک دی جائے گی ان کا ذکر کیا گیا کہ جہنم میں ان کو شدید گرم پانی دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کھولتا ہوا ان کو جو ہے وہ پانی دیا جائے گا، شدید گرم ہوائیں انہیں دی جائیں گی، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں رہیں گے، اور وہ سائے ایسے ہوں گے کہ نہ وہ ٹھنڈے ہوں گے نہ وہ خشک کرنے والے ہوں گے، ہمیشہ وہ عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ موت کا وقت اللہ فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ یہ ایک رب کا راز ہے، کب ہے کیسے موت آئے گی یہ رب ہی جانتا ہے۔ لہٰذا کسی انسان کو اپنی عمر دراز ہونے کے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بوڑھا بھی ہوگا جی، میری عمر اتنی بھی ہوگی پھر مروں گا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت مقرر کر دی ہے، بچے بھی لے جاتے ہیں ماؤں کی گود سے، جوان بھی لے جاتے ہیں اور بوڑھے بھی لے جاتے ہیں، ہم نے عمر کا کوئی تعین نہیں کیا، ہم نے مقرر کر دی ہے۔ اور اسی پہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم وقت بندے کو موت کی تیاری کرنا چاہیے، یہ اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں ابھی جوان ہوں، بچہ ہوں اور بوڑھا ہوں گا پھر مروں گا، موت کی تیاری کروں گا، نہیں، ہم وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں انسان کو ایک مسافر کی مانند رہنا چاہیے اور ہم وقت قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری جب اس حدیث کو یا اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے جلدی کرو جلدی کرو، آخرت کے لیے کچھ تیار کر لو، کسی وقت بھی سانس کی یہ تان ٹوٹ جائے گی اور پھر تم عمل کے قابل نہیں رہو گے۔ اس چیز کو اللہ تبارک بتا دو۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ نے بیان فرمایا لا یمسہ الا المتطہرون، قرآن کو بغیر طہارت کے تم نہیں چھو سکتے، یعنی قرآن چھونے کے لیے وضو فرض ہے۔ وضو کیا ہے؟ قرآن پورا ہو یا قرآن کی ایک آیت ہو یا قرآن کا کسی زبان میں بھی ترجمہ ہو، تینوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ بغیر وضو کے آپ اس کو نہیں چھو سکتے، بغیر وضو کے اس کو نہیں چھو سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ قرآن نے خود دلیل قطعی سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ ہاں اگر کوئی زبانی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو بغیر وضو کے بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس چیز کو سورۃ حدید